جو ہے وہ یقیناً اگر ہم اس کا سادہ اس میں کریں کہ جاننا امام کی شخصیت کو، آپ کی زندگی اور تمام چیزوں کو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے اگر ہم کہیں کہ کسی لیڈر کی ہمیں معرفت ہم نے لینی ہے تو وہ تو کہیں کہ اس کے بارے میں اس کی آٹو بایوگرافی. دیکھیے جب ہم امام کی معرفت یا خدا کی معرفت، تو یہ معرفت میں کہیں کوئی روحانی پہلو کہیں شامل ہوتا ہے، مطلب اس کا مطلب کن کس سینس میں ہم لے سکتے ہیں وہ مجھے ابھی کلیئر نہیں ہو پاتا نا. بہت خوب، بہت خوب. جزاک اللہ. دیکھیے معرفت کا مطلب اگر لیا جائے تو وہ ہے شناخت. شناخت کیسے ہوگی؟ ایک ہے بالکل ظاہری اور سطحی شناخت. مثلا فلان صاحب، ان کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے، ان کا علاقہ یہ ہے، ان کی تاریخ پیدائش یہ ہے، ان کی تاریخ وفات یہ ہے، انہوں نے اتنے سال زندگی گزاری ہے. یہ ہے اس کی ظاہری شناخت. یہ بھی شناخت کا ایک مرحلہ ہے، لیکن ابتدائی ترین مرحلہ ہے. کسی بھی فرد کو پہچاننے کے لیے ظاہر ہے اس شناخت کی ضرورت تو ہے. آپ اب فرض کریں کسی کے گھر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کسی کے گھر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس رشتے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کیا اسی شناخت پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، پیدائش کب کی ہے، ایجوکیشن کیا ہے؟ کیا اسی پر آپ اکتفا کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. آپ کوشش کرتے ہیں اس کی اخلاقیات کو دیکھیں، اس کے خلق و خو کو دیکھیں، اس کے باطن کو دیکھیں، اس کی روح کو دیکھیں، اس کے ادب آداب کو دیکھیں، اس کی تربیت کو دیکھیں. وہ جو ظاہری شناخت کے ذرائع ہیں ان پر آپ اکتفا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے رشتہ کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. ہمارے پاس ایسے کیسز روز کوئی نہ کوئی آتے ہیں جس میں 3 مہینے پہلے شادی ہوئی ہوتی ہے اور اب جو ہے طلاق اور خلا کی بات ہو رہی ہوتی ہے. کیوں شادی کی تھی؟ یہ شناخت نہیں تھی، ہم نے بس ظاہر دیکھ کر اکتفا کر لیا تھا، باطن ہم پر بعد میں کھلا. ایک شادی کے معاملے میں بھی آپ باطن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے. جب آپ اللہ کی شناخت کی بات کریں گے، جب آپ نبی کریم کی شناخت کی بات کریں گے، جب آپ ائمہ اطہار کی شناخت کی بات کریں گے، تو وہ ان کے ظاہری آئیڈینٹی کارڈ میں جو شناخت کے ذرائع ہیں ان تک محدود نہیں ہے. اس لیے انسان کا ظرف جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، شناخت کی کیفیت اتنی زیادہ عمیق اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے. انسان ایک دفعہ کہتا ہے اللہ ہے، ایک ہے، ایک ہے اور ہے. مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن ایک دفعہ اس کی اپنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر ہر پل اور ہر ہر سانس میں اللہ کو محسوس کرتا ہے. یہ شناخت کہاں، اور وہ جو لا الہ الا اللہ والی شناخت ہے وہ کہاں؟ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہ جو ہر پل انسان اپنی سانس میں اللہ کو محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے تو کہتا ہے ابھی جو میں بولنے لگا ہوں یہ بولنے والے الفاظ بھی اسی کی طرف سے ہیں اس لیے کہ وہ میرے ساتھ آئے. تو یہ شناخت کہاں؟ اور وہ جو آدمی کہتا ہے اللہ ہے، ایک ہے، بس اس حد تک، وہ شناخت کہاں؟ ظاہر ہے اس شناخت کے حوالے سے چاہے وہ اللہ کی شناخت ہو، نبی کی شناخت ہو، یا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت ہو، یہ شناخت انسان کی روح سے متعلق ہے. جتنا انسان کی روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی چلی جائے گی، گہرائی پیدا ہوتی چلی جائے گی، ان کی عظمت بھی اسی حساب سے انسان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. جتنی اس شناخت میں گہرائی آتی چلی جائے گی اس کے بیہیویئر میں اس کا اثر بھی اسی حساب سے نمودار ہونا شروع ہو جائے گا. مثلا
ایک مثال دوں تاکہ بالکل واضح ہو جائے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ علمی حوالے سے یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. ایسا ہی ہے نا, کچھ نہیں ہو سکتا. جب مجھے یہ علم ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا, تو اگر مجھ پر فقر آئے تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے؟ پھر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی اجازت سے ہے. کوئی حادثہ ہو جائے تو مجھے پریشان ہونا چاہیے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہے. جب آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا بیہیویئر دیکھتے ہیں آخری وقت میں, رضن برضاک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. قتل سب ہو چکے ہیں, گردنیں سب کی کٹ چکی ہیں, خون سب کا بہہ چکا ہے, لاشیں سب کی موجود ہیں, لیکن اطمینان کی جو کیفیت امام حسین علیہ السلام کے وجود پر حاکم ہے, وہ کیفیت بتاتی ہے کہ حسین کے اندر معرفت کتنی زیادہ ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی روح سے. لہٰذا ہم جیسے عام انسانوں میں بھی جو معرفت ہے وہ معرفت روح کی پاکیزگی اور روح کی گہرائی, فہم کی گہرائی سے متعلق ہے. تمام لوگوں کی معرفت ایک سطح پہ نہیں ہوتی. ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بامعرفت ہوتا ہے. چراغ کی روشنی کی طرح سے آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی بلب ہیں ان میں بعض بڑے تیز ہوں گے, بعض بڑے کم وولٹیج کے. ساری روشنی ہے, یہ بھی روشنی ہے, وہ بھی روشنی ہے. چاند بھی روشنی ہے, چاند کی بھی, سورج کی بھی روشنی ہے, اور آپ کے گھر میں جو بلب لگا ہوا ہے اس کی بھی روشنی ہے. لیکن ان روشنیوں میں سطح کے لحاظ سے, عمق کے لحاظ سے, گہرائی کے لحاظ سے, وسعت کے لحاظ سے, پاور اور طاقت کے لحاظ سے فرق ہے. ایک بہت بڑی روشنی ہے اور ایک بہت کم روشنی ہے. روشنی دونوں ہے. معرفت بھی اسی طرح سے ہے. انسان کے اندر جتنی ظرفیت بڑھتی چلی جائے گی اس کی معرفت بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی, اور اس کا تعلق انسان کی معنویت سے ہے, باطن سے ہے, صرف علم سے نہیں ہے.